الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آواز اونچا کرو بھائی مہربانی فرماؤ معززین محفل ذی وقار احباب دوستو بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں اج دی اس مختصر دینی محفل دی غرض و غایت تساں احباب دے علم وچ مرحوم و مغفور بھائی عنایت اللہ خان اور مرحوم بھائی ممتاز خان صاحب دے ایصال ثواب دی خاطر
اج دی اے دینی مجلس انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوت ہون والے بندے دی مثال ایویں ہوندی ہے جویں کوئی بندہ پانی چ بڑھدا پیا ہوئے۔ آپ نے فرمایا ہے پانی دے اندر بڑھن والے نو انتظاراں ہوندیاں کہ کاش اس مصیبت اور پریشانی وچوں مینوں کوئی کڈھیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوت ہون والے بندے نو اس تو بھی زیادہ شدت نال انتظاراں ہوندیاں کہ کاش میرے واسطے کوئی مغفرت دی دعا کرے۔ جس ویلے انسان دنیا تو ٹر ونجے، بخاری شریف دے لفظ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا فوت ہون والا بندہ وفات تو بعد اپنی مرضی نال نیک اعمال نہیں کر سکتا۔ نماز، روزہ، حج، عمرہ، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، تلاوت، سارے اعمال دا دروازہ بند ہے۔ صرف 3 صورتاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے او باقی ہیں۔ اگر فوت ہونے والا بندہ اپنی زندگی کے اندر کوئی صدقہ جاریہ کر گیا ہے، کھو کھٹوا گیا ہے، نلکا لوا گیا ہے، دین دی خدمت کر گیا ہے، جتنے تک لوگ فائدہ حاصل کریں دے رہا سن اس بندے نو ہی ثواب نال نال ملدا رہا سی۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا کوئی بندہ دین دا علم پڑھا گیا ہے، جتنے تک اس دے شاگرداں دے شاگرد اے دین دے تعلیم تے تعلم پڑھاون دا سلسلہ جاری رہا سی، استاد نو ہی ثواب نال نال ملدا رہا سی۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا او والد صالح یدعو لہو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوت ہون والا بندہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا ہے، نیک اولاد والدین واسطے دعا کریں دی رہا سی، والدین کوئی ثواب نال نال ملدا رہا سی۔ حدیث پاک وچ آیا ہے آپ دی خدمت دے اندر صحابی حاضر ہوئے، حضرت میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں اپنی والدہ واسطے حج کرنا چاہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج کر، اللہ کریم اس حج کرن دے ثواب نال تیری فوت تھی والی والدہ نو مالا مال کر چھوڑے سی۔ حدیث پاک وچ آیا ہے کہ فوت ہونے والے بندے دے اللہ یکدم درجے بلند کر چھوڑے نے۔ وہ حیران ہو کے پوچھ دے اللہ اے درجے کیوں بلند ہو گئے؟ رب کائنات جواب دے دے دنیا دے فلانے بندے تیرے واسطے بخشش دی دعا کیتی ہے، میں اللہ تیرے حق وچ قبول کر کے تیرے مقامات بلند کر چھوڑے۔ پچھلا گل تو سوائے دعا دے تے صبر دے کوئی سرمایہ ہی نہیں۔ اے تہن ہکڑو تمہیدی گلاں جیری گل مقصودی میں سناونا چاہنا سارے ساتھی غور کرے اور میں لکھے۔ جتنے دنیا دار مالدار زمیندار بیٹھے ہوئے گل دل دی کھڑکیاں کھول کے سننی ہے۔ صحابہ کرام دے شاگرد اور امت دے علماء تے اولیاء کرام جو بہت ہی بڑی قداور شخصیت سارے امت مسلمہ دے اولیاء کرام دا سلسلہ بن مکمل تھی دے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا میں ایک دوست دی ملاقات واسطے گیا، او دوست تیاری کر کے کیرے پاسے ونجن تے تیار آئی۔ آکھا لگا حضرت اگر تساں میرے مہمان خانے تشریف رکھو تاری مرضی، میں ایک تقریب دے اندر شرکت واسطے جا رہے ہاں، تساں نال آونا چاہو تاری اپنی مرضی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا میں تیرے نال چلدا ہوں۔ دوست گھن کے گیا ایک جنگل وچ، بادشاہ وقت بھی آیا ہوئے، بڑے بڑے حکماء وزراء او بھی نال،
جنگل دے درمیان دے اندر ایک خیمہ ہے، بڑے بڑے حکیم طبیب طب دے ماہر خیمے دے اندر داخل ہوئے، تھوڑی دیر بعد باہر نکل آئے، تھوڑی دیر تو بعد بڑے بڑے وزیر اندر داخل ہوئے، باہر نکل آئے، سب تو آخر دے اندر بادشاہ وقت خیمے دے اندر داخل ہویا، باہر نکل آیا، چلو جی ساری عوام کھڑ پڑ گئی، اپنے اپنے گھروں روانہ ہو گئے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ دوست نے فرمایا معاملہ سمجھ نہیں آیا، اے خیمہ کیا ہے تے بادشاہ وقت دا آونا، طبیبان دا اندر وجنا، وزراء دا اندر داخل ہونا تے باہر نکلنا، اے ماجرا کے ہے؟ دوست آکھن لگا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اے جنگل دے درمیان جرا خیمے دے اندر بادشاہزادے دی قبر ہے، بادشاہ وقت دا ہکو بیٹا ہے جوان، اس مقام تے فوت تھیا، اتھوں دی قبر بنائی گئی۔ سال بعد بادشاہ سلامت اپنی ساری عوام تے عہدے داراں نو گھن کے آندا ای قبر دی زیارت واسطے، تے بڑے بڑے طبیب تے حکیم اندر ون کے آکھدن شہزادہ اگر حکمت نال کوئی کہندی زندگی ودا سکدا ہوندا تا سارے تو بڑا حکیم اس وقت دنیا دے اندر نہیں، اسا اپنی دوائیاں نال تیری زندگی ودا گھندے، لیکن جس ویلے موت دے فیصلے آونین اتھا طبیباں دیاں دوائیاں ناکام تھی رہنیاں۔ وزراء داخل تھینن خیمے وچ تے واپس آندن شہزادہ اگر دولت تے مال تے پیسے نال کوئی کہندی زندگی لمبی کر سکدا ہوندا اسا تیری زندگی ودھاون واسطے دولت تے مال قربان کر چھڑے دے، لیکن دولت تے مال اے موت تے مرحلے دے اندر ناکام ہن، مال تے دولت نال کوئی کہندی زندگی نہیں ودھا سکدا۔ آخر دے اندر بادشاہ داخل تھی دے تے بڑے افسوس نہ لگ دے اگر تخت اور بادشاہی دے کے کوئی تیری زندگی ودا سکدا ہوندا تو میں اپنی ساری شاہی قربان کر کے تیری زندگی ودا گنہا، لیکن جس ویلے اللہ موت دے فیصلے کر چھوڑے اتھا بادشاہیاں ہی جواب دے ویندیاں۔ ایک ایسی حقیقت ہے موت جس کا انکار اج تک کائنات وچ کے بندے نہیں کیتا۔ ایک گل تو میں دوستاں نو سنائیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ دی، جیری گل میں سناونا چاہنا بھائی ممتاز خان دا جنازہ پڑھاون تو پہلے بھی میں ایک گل سنائی آئی ہے، دوبارہ دہراون لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل آئی، صحابہ کرام دی جماعت حاضر آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کتنی دفعہ موت نو یاد کریں دے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن لگی اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیرے ویلے میں فجر دی نماز پڑھ گھنا میرے دل دے اندر خطرے پیدا تھیون لگوے نین، پتنی موت میں نو پیشی دی نماز تونی محلت دے دیئے کہ نہیں دے دی۔ جزاک اللہ شاباش شاباش، تو سا موت نو بڑا یاد کیتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تو سا رسول روزانہ کتنا موت نو یاد کریں دے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کرن لگے اللہ دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جرے میں زور دی نماز تو فارغ تھی نا دل دے اندر خیال آمن لگوے نین، پتنی موت میں نو دیگر دی نماز تونی بھی محلت دے دیئے کہ نہیں دے دی۔ سارے صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے ہیں تے آخر دے فرمان لگے ہیں کہ ما ذکرتموہا حق ذکرہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سا موت نو بڑا یاد کیتا ہے، بڑا یاد کیتا ہے، لیکن جی میں موت نو یاد کرنا حق ہی حق بڑے گلو ادا نہیں ہویا۔ صحابہ کرام حیران لے گئے ہیں، فجر دی نماز تو بعد سنو زور دی امید نہیں، زور دی نماز پڑھن تو بعد سنو اثر دی توقع نہیں۔ اللہ دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو سا بیان فرماؤ موت نو یاد کرنا حق کی میں ادا ہو سکتے ہیں؟
آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چیرے بلن میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نمازی چا سجے پاس سلام پھرنا السلام علیکم ورحمت اللہ دل دے اندر خطرہ پیدا ہوئے دے پتنی موت میں نو کھبے پاسے سلام پھیرنا موقع دے دی ہے کہ نہیں دے دی معاف کرے ایسا کتنا یاد کیتے ہر ویلے دنیا دنیا مال پیسہ زمینہ جائیداداں کوٹھیاں گڈیاں یا فکر تے چنت ہے زندگی مک گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کی دیئے حدیث پاک بھی چاہے ہے مٹی دے اتے ہتھ مار کے ہے تیمم آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیتے ہیں صحابی بول بھی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الماء قریب بین یدیک اللہ دے ماں پانی تا سامنے ہے تے جس ویلے پانی ہوئے ہے اس ویلے تا تیمم کرن دی اجازت نہیں سامنے پانی نظر آندا پیا ہے اٹھا من کے وضو فرما گھنے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیمم میں جلدی جلدی تاں شروع کیتے ہیں پتنی موت میں نو پانی دونی پہنچن دی مہلت دے دی ہے کہ نہیں دے دی اسہار ویلے مال دنیا پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑی کیتی ہوئی چٹی پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑی کیتی ہوئی چٹی مسجد وچ کبھی پیر نہ پاویں نیوی قبر ادھاری ڈٹھی مال یتیم دا ایویں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اس ویلے چلسی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی قرآن پاک دے الفاظ یہ میرے سامنے 17واں پارہ سورت دنا سورت الانبیاء اور رب العالمین دی لا ریب کتاب اللہ فرمائے دے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون آیت نمبر 34 سورت الانبیاء 17واں پارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن کھڑ لگے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو ٹر گئے ہیں قرآن پاک دی آواز دی بند تھی ونجنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے اسلام دی دعوت دی ختم تھی ونجنی ہے آپ دا دل بڑا دکھی ہوئے ہیں 94 پارے دے الفاظ سورت دنا سورت الحجر میرے سامنے 14واں پارہ اللہ فرمانے والا قد نعلم انکا یزیغ صدرک بما یقولون اے میں حوالے تے انگلی رکھی ہوئی ہے میں اللہ اچھی طرح جاننا دشمن جنیاں گلنا کرے دے پہن توڑا سینہ مبارک دم تھی دا پیے ہے پر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جواب تسا نہ دیوے میں اللہ آپ جواب نادل کرن لگا اے قرآن پاک دی اللہ نے آیت نادل کر چھوڑی فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے کہ انسان ہمیشہ زندہ راون واسطے نہیں بنایا جراوی دنیا تے آیا ہے ٹرنا ضروری سا آفائم متفہم الخالدون جے اگر تسا دنیا تو چلے گئے تو تواڈے دشمنہ بھی ہمیشہ نہیں راونا یہ تو خوشیاں تاں کرن ہا جو تسا ٹرنا ہوئے آتے انہا ہمیشہ رونا ہویا ہفتے علی نمار اجری گزریے روکھڑی دے اندر ایک بندہ فوت ہوئے جن دی عمر 127 سال آئی اس ہفتے علی دی گل ہے اسا مہینہ دو پہلے اس نال ملاقات کی تھی آکھن لگا مولانا صاحب 127 سال میری عمر ہے قرآن پاک دی تلاوت کرنی 5 ٹائم اللہ دے گھری چاہ کے جماعت نال نماز ادا کرنی اللہ دی قدرت حیران ہو گئے
میں دسنا یہ چاہنا دوستانو عمر جتنی بھی لمبی ہو ونجے 127 سال آخر موت ہے. سال پہلے پنڈی کھیپ دے علاقے چ مینوں میزبان آکھن لگا خان صاحب ہی گزارش ہے کہ دسو میرے والد صاحب مہمان خانے تک آ نہیں سکتے تے تساں ذرا میں پردہ کرے نا گھر ہی چاہ کے والد صاحب نال ملاقات تا کر گنو کہ بڑی خوشی نال اس پردہ کرایا. میں گھر دے اندر پہنچا والد صاحب چار پئی تے بیٹھے آکھن لگے بیٹا 1875 دی میری پیدائش ہے. حیران ہو گیا سا 140 سال عمر. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے پوترے نال تلگنگ میری ملاقات ہوئی. میں کہ بیٹا سنو کہ ڈاڈا جان بالکل ٹھیک ہے, وال دوبارہ کالے ہو گئے ہیں, دند بالکل موتیاں کو چمک دیا, حافظہ ٹھیک, نظر ٹھیک. میں حیران ہو گیا 140 سال. تلگنگ دے علاقے اتحاد لیٹج میں ایک بندے نال ملاقات کی تھی, قاضی ثناء اللہ صاحب انہوں دا نا آئی. جس ویلے میں ملاقات کی تھی 157 سال انہوں دی عمر آئی. چند سال پہلے وہ فوت ہوئے نا, 157 سال آخر موت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ہی چاہ کے مسلمان ہوئے, اس ویلے انہوں دی عمر 250 سال آئی. 50 سال اسلام قبول کرنے تو بعد بھی زندہ رہن, آخر موت ہے. ہمیشہ راون علی صاحب صرف اللہ دیئے. قرآن پاک دا حوالہ سنو, موٹا کرو, اچھا کرو, مہربانی فرماؤ. سورت دنا سورت الفرقان 19واں پارہ میرے سامنے, آیت نمبر 58. یہ حوالہ ہے. فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. بھروسہ رکھو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس زندہ ذات دے اتے جدے تے موت کدیں بھی نہیں آنی, او اللہ ہے. ایماندار ساتھی اچھا اللہ دا نا چیسن. میں توڑے واسطے دعا کرے سا سارا زبان دے تالے کھول کے قرآن دی تائید کرنی ہے. اس زمین دیہاڑے قیامت دے توڑے میرے حق کی گواہی دے سی انشاءاللہ کہ اسا اللہ دا نا چاہیا ہائی. قرآن پاک دا کیا فیصلہ ہے, ہمیشہ زندہ رہنا اللہ صرف کون ہے, یہ قرآن پاک ہے. ہن حوالہ سنو. جس ویلے فیصلہ ہو گیا کسے پت ایک گل نہیں سنو, 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے پوری کائنات دے اندر کینوں نہیں دسیا. اللہ کریم نے موت دا ٹائم بھی کینوں نہیں دسایا, موت دا سبب بھی کینوں نہیں دسایا, موت دی جگہ بھی کینوں نہیں دسائی. یہ 3 شیاں مخفی ہیں. میں بھائی عنایت اللہ خان دی تعزیت تے آیا تاں چار پائی تے باہر گلی تے لیٹو ان ممتاز خانونا میں گپ شپ لئیے انہاں نال. کیا اندازہ ہے بچہ دڑیاں بعد اساں بھی انہاں دا جنازہ پڑھاونا ہے. اسے لیتا ہے انداز ہی نہیں, خوبصورت گفتگو, گپ شپ, حال حوال, ہنس مذاق جویں انہاں دا مزاج ہے. لیکن 3 شیاں اللہ مخفی رکھیاں, موت دا وقت, موت دی جگہ اور موت دا سبب. قرآن پاک دے الفاظین 21 سپارے وچ سورت دا نام سورت لقمان 21واں پارہ. فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. آیت نمبر 34 سورت لقمان 21واں پارہ میرے سامنے ہے. ابو جعفر منصور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے دور دا امیر المومنین رات نو ستے دے خواب دے اندر اسرائیل نظر آئے. موتلا فرشتہ تو کونے ہے؟ آکھا لگا میں ملک الموت اسرائیل. ابو جعفر منصور امیر المومنین کم گیا ہے. آکھا لگا اسرائیل دس میری عمر کتنی باقی ہے؟ اسرائیل نے حق دی 5 انگلیاں دا اشارہ کیتا ہے, اکھ کھل گئی ہے.
باقی رات دا حصہ بڑی بے چینی تے بے قراری دے اندر امیر المومنین گزارے ہیں. پتنی 5 دن باقی 5 ہفتے 5 مہینے 5 سال. سویرے دربار لگے. ابو جعفر منصور نے خواب بیان کیتے دربار وچ. تعبیر دسو کہ درباری نو تعبیر سمجھ نہیں آندی پئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک گل پہنچیے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا امیر المومنین نو آکھو اے 5 دیوارا بھی نہیں 5 ہفتے بھی نہیں 5 مہینے بھی نہیں 5 سال بھی نہیں. ایتا ملک الموت اسرائیل غیب دی 5 چابیاں دا اشارہ کر گیا ہے. حضرت او غیریاں غیب دیاں 5 چابیاں. 7واں پارہ سورت دنا سورت الانام میرے سامنے ہے. فرمایا وَإِنْدَهُ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. آیت نمبر 59 تھوڑے سامنے کھولی بیٹھا میں انگلی رکھی ہوئی حوالے دے اتے. فرمایا غیب دیاں چابیاں صرف اللہ کریم دے کول. غیب دی چابیاں نو اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیب دیاں چابیاں 5. آؤ ہم 5 چابیاں سنیں. پہلی احمدی چابی ان اللہ عندہ علم الساعہ. قیامت علم اللہ دے کولے ہے. اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا جو قیامت کڈنا ونی ہے. تے نمبر 2 ينزل الغیث. بارش کتنی آونی ہے کیڑی زمین نو فائدہ ہونا ہے کیڑے ویلے شروع تھیونی ہے کیڑے ویلے رکنی ہے. اے بارے تے بارے مکمل علم اللہ تو بغیر کدے کول نہیں. دنیا دار سوال کریں سارے دے مولانا صاحب اے محکمہ موسمیات والے دس نہیں دے دے بارش ہونی ہے. یہ کچھ رکھ سکتے نا بارش ہونے دا امکان ہے. کتنے قطرے زمین تے آونے کیڑے ویلے شروع تھی ہونی ہے کیڑے ویلے رکنی ہے کیڑی زمین نو فائدہ ہونا ہے کیڑی نو فائدہ نہیں ہونا. بارش دے بارے مکمل علم اللہ تو بغیر کدے کول نہیں. نمبر 3 احمدی چابی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. دنیا دے اندر جتنے بھی مادہ ہن پہ چرندہ وچوں پرندہ وچوں درندہ وچوں انسانہ وچوں تے ہر مادہ دے رحم وچ جو کچھ بھی ہے اللہ تو بغیر کوئی بھی اون دے بارے نہیں جاندا. جی ڈاکٹر دس نہیں دے دے الٹرا ساؤنڈ نال بچہ ہے یا بچی. سادہ علم تا اسباب دا محتاج ہے اللہ دا علم تا اسباب دا محتاج نہیں. ڈاکٹر یہ کچھ دس سکتے بچہ ہے یا بچی ہے عمر دی کتنی ہونی ہے زندگی کتنا گزارنی سا کھانا پینا کیری شے سا. یہ ساری زندگی دے متعلق ہر بچے دے بچی دے بارے مکمل علم رکھن والا صرف اللہ ہے. تے چوتھی احمدی چابی وما تدری نفس ماذا تقسم غدا. بندے نے کل کے کرنا ہے اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا. میں جملہ سنے نہ محبام نو انسان سوچے دا کچھ تے رحمان کریں دا کچھ. تے 5ویں احمدی چابی وما تدری نفس بأي أرض تموت. بندے دی موت کتھا ہونی ہے کڈن ہونی ہے اے بھی غیب دی چابی ہے اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا. تے جو پوچھے میری عمر کتنی رہی اسرائیل اشارہ کر گئے غیب دی چابیاں دی چوہے سوال اے میں نہ جاندا تیری عمر کتنی باقی ہے علم اللہ دے کول ہے. اے بھی غنیمت سمجھے کہ موت تو بعد جنازہ نصیب تھی وے قبر نصیب تھی وے تے بخشی دی دعا دے چند بندے نصیب تھی وے. بے شمار واقعات دنیا چ بندہ فوت تھی ہے موت تو بعد نہ جنازہ نصیب تھی ہے نہ غسل نصیب تھی ہے نہ کفن نصیب تھی ہے نہ قبر نصیب ہوئی ہے. مکہ مکرمہ دے اندر ہے مقبرۃ المولا جنت المولا. ساتھی میں نو ہن گئے سلانی دے دوست دن میرے حاجی امجد صاحب حضرت عیسیٰ دے مامے دی قبر ہے جنت المولا. اگلی گل غور نال سنے سارے دوست. 35-40 سال سارے مامے گزارے دوست آکھن لگا مکے شریف
تے بڑی حسرت ہے کاش جنت المعلا دے اندر قبر نصیب تھی وے. لیکن اج کل سعودی حکومت دا قانون یہ کہ اگر مقامی کوئی سعودی بندہ فوت تھی وے اس نو تا مقبرۃ المعلا قبر نصیب تھی دیے تے جڑا باہر ملک دا بندہ اتھائی فوت تھی گیا ہے اس دا قبرستان الگ ہے. جنازہ پڑھا گیا مامے سارے دا حرم پاک وچ. دوست آکھن گے جس ویلے میت گھن کے اساں پہنچے ہیں جڑا اوقاف دی طرفوں قبرستان مقرر ہے قبر دے قریب اساں ون کے میت رکھیے. سعودی والا دا فون آ گیا صبر بھائی صبر حوصلہ کرے میت نو قبر دے اندر نہیں رہنا. اساں حیران ہو گئے. سعودیہ دے بندے آکھن لگے جس ویلے کعبے شریف جو جنازہ پڑھ کے تے میتاں چاہیاں ہی سے میت تبدیل ہو گئی ہے تساں ساری میت گھن کے آ گئے ہو. اساں حیران ہو گئے. دوست میں نو آکھن لگا اساں چہرہ کھول کے ڈٹھا ہوتا سعودیہ دا بندہ آئی. وہ آکھن لگے تواڈی میت پہنچ گئی ہے جنت المعلا چ تساں ساری میت گھن کے آ گئے ہو میت صبر کرے. سعودیہ دے بندے آ گئے انہاں اپنی میت وصول کی تھی. دوست دے اساں نال ٹر پے ساری میت گئی پئی جنت المعلا چ جتا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہے جتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو بیٹے دفن ہیں جتا کئی صحابہ کرام دفن ہیں. اساں پہنچے اپنی میت وصول کرنی ہے باہرلے قبرستان کھنونا ہے. جس ویلے میت وصول کرنا اساں پہنچے تے جری انتظامیہ ہی قبرستان دی جنت المعلا دی انہاں کا نا بھائی جری میت اتھا آ ونجے وہ نہیں ون سکتی قبر اسی ہاتھ نصیب تھی سی. ایک قسمت دیاں گلاں او جری گل ہن سناونا چاہنا او سنے. سورت دا نام سورت التحریم 28 پارہ میرے سامنے اور رب العالمین دلا ریب کت. یہ دسو جا قرآن سنت منن والے دوستو سارے کوئی بندہ موت تو پاک ہے اینو شک کے وہ نہ بولے کوئی موت تو پاک ہے موت تو پاک دا صرف اللہ ہے. اچھا اے تا گل گئی مک ہن سنے. سورت دا نام سورت التحریم اے حوالہ ہے آیت نمبر 8 فرمایا جرم موت دے بارے یقین ہے جو آمنی ہے ایماندارو کم کرا کرو یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا. موت آمن تو پہلے پہلے ایمان والے ہو اللہ دے دربار دے اندر سچی توبہ کر گھنو. ڈریوران لی توبہ نہ ہوئے مہربانی فرمائے سیٹ تے بیٹھا تے کن چا پکڑے تے جرے گڈی روانہ تھی اتا اللہ نیازی دی کیسر لا دی تھی ان تے چپ کر بیٹھے ہو مار کا نور جہان دے گانے لا دی تھی. یہ تے ڈریوران لی توبہ ہے اے توبہ نا توبوا الاللہ توبتا نصوحا سچے دل نال توبہ ہوئے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے اندر ایک عورت آ گئی مدینہ طیبہ وچ عرض کرنے گی اللہ دی حبیب سک میں ہوں لوز ٹاک دا مخالف ہوں سنجیدہ لفظ میں استعمال کرنے اور تساں کرے. اللہ دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سبت حدا فاقم علیہ میرے تو غلط کم تھی گیا ہے. اللہ دے معمون صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی شدہ ہاں میرے دے شریعت دا قانون نافذ کرو. شریعت دا قانون تا یہ ہے کہ جرا ایجیاں بندہ شادی شدہ مرد ہوئے شادی شدہ عورت ہوئے ہے اے غلط کم کرباوے ہے 4 گواہ بھی گواہی دے چھوڑیں پتھر دا نشانہ بڑا بڑا کے ختم کر دیتا ویسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک کری گل کرے دی پئی حضرت غلط بیانی نہ پئی کرے دی میرے غلط کام دی دلیل میرے پیڑ دے اندر بچہ بھی موجود ہے. نہ کیوں اقرار کیتا ہی اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دی تکلیف دے سزا برداشت کر انسان لیکن آخرت دی سزا برداشت نہ کر سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چلی ون اس حالت دے اندر
کہ ناجائز بچہ بھی تیرے پیٹ ہی چوے اساں شریعت دا قانون تیرے تے نافذ نہیں کرنا جس ویلے بچہ پیدا تھی ونجے تام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل چاویں قبیلہ چوہینا نال عزا تلو کئی تے جرولے بچہ پیدا تھی گیا کچھ مہینہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمتی چاہیے حضرت ہمدہ بچہ پیدا ہو گیا ہے میرے دے شریعت کا قانون نافذ کرو تاکہ آخرتی صدا تو میں بچ ونجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلی ونجا جتنے تونی بچہ دودھ پیوانا لے وہ تونی اسا تیرے تے حد نہیں لاونی چلی گئی تریجی دفعہ آ گئی ہے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے نو دیکھو ہاتھ دے اندر روٹی دا ٹکڑا چایا ہویا سا دودھ ہن پیونا چھوڑ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرماؤ ہن تا میرے تے حد جاری کرو آخرتی سزا تو میں بچ ونجا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے دی کفالت کا انتظام کیتا ہے وارثاں دے ذمہ لایا ہے تساں بچے دا خیال کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گڑا کھودو اس نو کمر تو نہیں اتار چھوڑو پتھراں دا نشانہ بنایا گیا ہے تے جرلے مائی فوت تھی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غسل تے کفن دا انتظام کرو غسل تے کفن دو بعد آپ نے فرمایا صفہ بڑھاؤ جنازہ پڑھنے ان سوال سنے صفہ بتیاں گئیاں حضرت عمر کو آگے حضرت یہ کیا پہ کریں دے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ حدیث پاک دی کتابہ میں چا کیفہ تسلی علیہا وقد سنت اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایتا برا کام کرن والی عورت ہی تو سیدہ جنازہ کیویں پڑھ دے پے ہو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عمر ٹھہر ٹھہر اے مائی اتنے سچے دل نال توبہ کر گئے اگر اس دی توبہ مدینہ طیبہ دے 70 گناہگاراں دے تقسیم کی دی ونجے لواسیاتہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے 70 گناہگار عذاب دے مستحق ہوئے نا ایمائی دی سچی توبہ انہاں 70 بندہ دے تقسیم کی دی ونجے او سارے بھی بخشے ونجن توبہ ہوئے تا سچی توبہ ہوئے ڈریور آلی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دروازہ کھڑکے کفل دا بڑا گناہگار بندہ کفل تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا کفل نے دروازہ کھولے ہی عورت ہی کھلوتی ہے پڑوسن دروازے ہوتے ہیں کفل میرا خامہ دنیا تو چلا گیا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چھوڑ گیا ہے مہربانی کر اللہ تینوں دولت مال نال نوازے ہے بچوں دے فاقہ ہے میں بھی بکھیاں اللہ بس امداد کریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا کفل کھڑ لگے ہے تا تیری امداد کرے سا اپنی عزت میرے حوالے کر اس ہاتھ چا جوڑے یہ مطالبہ نہ کریا آج تک میری عزت محفوظ رہی ہے کہ فلا کھن لگا نہیں جتنے تونیے میرا مطالبہ پورا نہ کرے سے کوئی میں تیرے نال مالی تعاون نہیں کرنا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمینا معصوم بچہ دی بھوک دے پیاس دیکھ کے عورت تیار تھی گئی ہے کفل نے دینار سونے دے سامنے رکھے تے جس ویلے غلط کام دا ٹائم آیا ہے اس عورت دی زبانی جو یہ جملہ نکل گیا کم کے اتق اللہ ربا کا کفل ساری دنیا نہ دیکھ دی پئی ہوئے اللہ تڈے تھا پیئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا عورت دی زبان وچ اللہ دے ڈر والا جملہ سن کے کفل کم گیا ہے آکھن لگے دینار وی تیرے ہو من گھنوانا انا اتوب اللہ میں سچے دل نال توبہ کرنا جڑے گناہ کیتے ہن تا کیتے ہن اللہ معاف کر چھوڑے سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا مائی تا دینار سونے دے چاہ کے چلے گئی وہ رات ہی راتوں رات کفل
تے موت آ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اللہ سویرے کفل دے دروازے دے باہر فرشتہ تو لکھوا چھوڑا ان اللہ قد غفر الکفل. اللہ نے سچی توبہ دی وجہ تو کفل دے سارے گناہ معاف کر چھوڑن. سارے محلے لے جمع ہو گئے. اتنا بڑا گناہگار ایک ہی میں بخشا گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے لوگوں دا شور سن کے اوپروں سے عورت بھی آ گئی ہے. گلی کہ کفل فوتی گئے. بخاری شریف حدیث ہے. دروازے دے اطالہ سارے پردے رکھے نا اسا تے شکر نہ کریں دے. پچھلے امتاں دے اندر قانون نہیں جنو اللہ نہ بخشیا موت تو بعد دروازے دے بارو اللہ فرشتہ تو لکھوا دے دائی. اللہ ظالم نو نہیں بخشا کہ جنو اللہ معاف کر چھوڑے ہاں دروازے دے بارو اللہ لکھوا دے دائی موت تو بعد اللہ اپنی رحمت نہ نو بخش چھوڑے. یہ تو سادے اللہ پردے رکھے نا ورنہ سادے حالات کے بنے نا. جیرے ویلے محلے اللہ کے دروازے دے بارو لکھا کھلوتے اللہ دی در بولنا انہوں بخش چھوڑے ہیں. حقیقت سمجھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے مائی نے ماجرہ سنایا ہے کل اس سے گل میں ٹر کے گئی مالی تعاون میں طلب کیتے ہیں. عیسیٰ کہہ رہے عزت میں نے حوالے کر تاں میں تیری امداد کرے سا تے میں اس نو آکے اتق اللہ ربک اللہ تو ڈرونگے بس اللہ دا نام سن کے کیبل کم گیا سچے دل نال میرے سامنے توبہ چکی نیسا. اسی توبہ دی برکت اللہ نے لا دے وچ سارے گناہوں تے رحمت دا پانی پھیر دیتا ہے. توبہ ہوئے تو سچی ہوئے نا سادے لی ڈریون والی توبہ تو نہ ہوئے. کتاب التوابین حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت دے اندر قوم آ گئی. حضرت دعا فرماؤں اللہ کریم رحمت امی دے وے روڑا پہ گیا بارشاں بندن تو سینال چلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 بندے نال لا کے پہنچے میدان وچ دعا منگ دے بین اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا. اللہ برکت علی بارش عطا فرماویا رحمت امیتا چکار. رب العالمین فرمایا میرے پیارے پیغمبر میں اللہ کریم نے منگڑ دے باوجود بھی رحمت دی بارش نہیں وساونی. جڑے 70,000 بندے نالے کھلوتے نا انہاں دے وچ ایک میرا دشمن بھی کھلوتا ہوئے ہے. جتنے دونی میرا دشمن نہ نکل سی میں اللہ رحمت امین وسے سا. یہ تو کوئی گل نہیں اللہ اس پاس سے چہرہ پھیرنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تے فرمانے لگے اخرج یا تو واللہ کہہ رہے بھئی اللہ دا دشمن نکلنا. اللہ فرمایا 40 سال تھی گئے اس نو گناہ کریں دے ہوئے اے نکل سی تا رحمت امی وس. نکل دے کہ نہیں بھئی کوئی بندہ نہیں نکلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار فرمایا نکل جا تیری وجہ تو بارش بندے بھئی جلدی نکل. کوئی بندہ نہیں نکلا. تیسری دفعہ اعلان کیتا نے کوئی بندہ نہیں نکلا. رب العالمین فرمایا ساری شرط میرا دشمن نکل سی تا رحمت امید سا. موسیٰ علیہ السلام پریشان کیڑا بندے بھائی نکلیا. اللہ دی قدرت اللہ دا دشمن گناہگار تا نہیں نکلا رحمت امید وسن لگی ہے. اللہ یہ کہ قرآن پاک دے لفظ اللہ فرما دے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. میرے سامنے مالک کائنات دلارم کتاب کھلی ہوئی ہے. سورت انا سورت البقرہ اللہ کریم فرمین منہم من کلم اللہ. اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال کلام کیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نال گلنا کیتیاں براہ راست ڈائریکٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کے عرض کیتی اللہ بندہ تو نہیں نکلا تیرا دشمن رحمت امی کی میں واسپی ہے. جواب سنے اللہ دا. رب العالمین فرمائے میرے پیارے پیغمبر می رحمت تا بسن لگی ہے میں اللہ 40 سال دے دشمن نال صلح کر چھوڑیے. اللہ صلح ہو گئی ہے.
او کی میں رب العالمین فرمائے میرے پیارے پیغمبر جس ویلے تساں 3 دفعہ اعلان کی اللہ دا دشمن نکل جا میں لکھا ساتھی یہ میرے ہاتھ اس بندے نے میرے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے اللہ فرمایا ہاتھ جڑیں دا چاہا تنال علی بندے بھی دیں گھننے نا زبان نال معافی منگدا تاوی نال علی سن گھننے نا اکھیاں جو ہنجو ڈھاندے تاوی نال علی کو پتہ لگ ونیا او بندہ دلی چاکھن لگیا سی کار بین سنتن سمجھے تو کا طائبہ اللہ 40 سال میں گناہ کی دن یا تینوں پتہ ہے یا میں نو پتہ ہے ہن جے کر میں نکل دا ساری قوم دے سامنے میری رسوائی تے شرمندگی تھی ویسی اللہ 40 سال دے گناہ معاف چا کر اگو توبہ پیا کرے نا وقت تیری نافرمانی نہ کرے سا بندے نے سچے دل نال توبہ کی تھی ہاتھ نہیں جوڑے زبان نال معافی نہیں منگی اکھیاں جو ہنجو نہیں ہے خالی دل نال معافی منگی ہے میں اللہ کریم نے 40 سال دی دشمنی دوستی تبدیل کر چھوڑی ہے اللہ صلح ہو گئی ہے اللہ فرمائے جی ہاں معاف کر چھوڑی جی ہاں تا بارش آدھی پئی ہے موسیٰ علیہ السلام مرد کی نہیں اللہ ہون طریقہ چاہو کیڑا بندہ ہے صلح جو ہو گئی ہے رب العالمین فرمائے میرے پیغمبر ہون بھی ندی کھیساں اللہ صلح جو تھی گئی ہے معاف جو کر چھوڑی رب العالمین فرمایا جے کر میں اللہ دکھاواں چاہ ہو سکتا ہے متا کوئی قوم دا بندہ مہنا چلے وے تانا چلے وے ایو بندہ نے جدی وجہ دو بارش نہیں آندی پئی تے میں اللہ جدی توبہ قبول کر کے جدے گناہ معاف کر چھوڑا ان دے بارے لوگوں دا مہنا تے تانا ہی برداشت نہ کریں دا آمین اچھی اکھ ہے دعا کرو اللہ ہر بندے نو کعبہ شریف دا دیدار کراوے جس ویلے بندہ باب فہد علیہ پاسو داخل تھی وے خلاف کعبہ دے اتے موٹے موٹے لفظان علیہ آیت لکھی ہوئی ہے اللہ کریم دے قرآن پاک دی آیت خلاف کعبہ دے اتے لکھی ہوئی ہے بندہ داخل تھی دے سامنے آیت مبارکہ نظر آنی ہے فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما کعبہ شریف جانا لے گناہگارو تو سن ناراض رب دے در تے نوے مہربان رب دے در تے آئے ہو ساتھی میں لکھا ہے جملہ سلامہ خصوصاً بزرگ لوگ جیرے ویلے بندہ بڑھڑا تھی گیا ہے ادھی رات ڈھے میں مسلح تے آئے اے او بڑھڑا ہی نے ساری زندگی یہ اذان دی آواز سن کے کنا جنگلیاں دے چھوڑیاں ہن اذان دی آواز ہے تے گانے دی آواز اچھی کر چھوڑی اذان دی آواز کنی چنا ہوئے عجیب تا گل ہے جیرا بندہ اذان دی آواز نہیں سننا چاہتا تے جے کر ریڈیو تے ٹی وی تے اذان شروع تھی ہے تو چینل تبدیل کر چھوڑا اذان دی آواز نہیں سننا چاہتا ریڈیو تے ٹی وی تے میڈیا تے چینل تبدیل کر چھوڑا تے جڑے دنیا تو ٹر گئی ہے ہن وہ ساتھ یہ قرآن پڑھ کے سپلائی کرو پچھوں دنیا سننا نہیں چاہتا حالات تا اے بن گئے سارے ماحول تے معاشرے دے جڑے ویلے بڑھڑا بندہ مسلح تے آ کے اللہ کریم دے سامنے روندا ہے تے آخدا کہ ہے تنگ دستی کہ جو عالم میں گھبراتا ہوں پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں محتاجوں کو غیرت کیسی شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں رب العالمین فرمے دے میں نو سارا پتہ اس بڑھڑے بندے دا جوانی کی میں گزاریاں سا اللہ دی نافرمانی ویچا اللہ دی بغاوت ویچا بڑی طاقت ہی جسم دے اندر تے ہون جر ویلے عمران ٹھل گئی ہے دیکھن دی طاقت اکھیاں دے اندر کمزور تھی گئی ہے قدم لڑکھنا من لگ گئے ہتھاں دے اندر کمبڑ وارا شروع تھی گئی ہے میدا ہضم نہیں کرنا سنن دی طاقت بھی کنا دے اندر کمزور تھی گئی ہے ساری جائیداد تے مال دے اوتے اولاد کعبے تھی گئی ہے بڑھڑا پکھرا پیا ہے کمرے وچ
کوئی نیڑے نہیں آتا کھنگ کھنگ ساری رات گزار لیتی جلے سارے دنیا دے دروازے بند تھی گئے اج اللہ یاد آیا مسلے تے آگے جمنے روند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نا ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذ رفع یدیہ یردہما صفرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹے مانا والا بڑھڑا بندہ جس ویلے اتھی رات دے ٹائم اللہ کریم دے سامنے روندے ہے اللہ کریم دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا اللہ فرمائے دے ہی بڑھڑے نو کیوں معاف نہ کراں میں نو دے چٹے والا تو حیا میں حدیث پاک ہی چاہیا ہے جس ویلے بندہ اللہ دے سامنے ہاتھ چاہنے ہے اللہ کریم بڑے حیا والے ہے اللہ بڑا کریم ہے بڑا مہربان ہے یستحی من عبدہ اذ رفع یدیہ یردہما صفرا اللہ فرمائے دے میں نو حیا دے ای بندے دے اٹھے ہوئے ہتھاں نو خالی کیویں ولاواں توبہ ہوئے تو سچی توبہ ہوئے نا توبو الاللہ توبتا نصوحا آخری گل دھیان نال سنے و دعا کرے نا آپ صلی اللہ سارا چونکہ ضلع اس ریتلے علاقے بھی ہیں میں پہاڑی علاقے دے اندر حدیث پاک سنا وا تو انہوں نے یہ گل اتنی زیادہ سمجھ نہیں آ سکتی جی میں تھل دے لوگاں نو آ سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تھل دا علاقہ ریت دے ٹبے سہرائی سہرائے ریگستان ہی ریگستان ہے ایک بندہ سواری دے سوار تھی کہ میں دا پیے ہے پانی بھی نالے روٹی بھی نالے تے ٹپاں دے اندر سفر کرے دے چھاں والا درخت نظر آیا لے پیے تھوڑی دیر درخت دی چھاں تلے آرام کر ہنا صحیح کٹھن تو بعد روانہ تھی ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں سواری نال کھلار کے بندہ اترے درخت دی چھاں تلے لیٹ گیا ہے لیٹن دی دیر ہی بندے نو نیندر آ گئی ہے اٹھے اللہ سواری کو نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سواری غیبے روٹی بھی گیا تے پانی بھی گیا تو سواری جگہ دھویا آئی بھائی کے ڈبے تے چڑھ گیا ہے چار جپھیروں دیکھ دے لیکن سواری نظر نہیں آدھی پئی بھائی کے دوسرے ڈبے تے ون چڑھے ہے آس پاس دیکھ دے سواری نظر نہیں آدھی پئی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندہ سوچن لگی ہے پانی بھی گیا سواری بھی گئی تے روٹی بھی گئی ٹبے ہی ٹبے نہ ریگستان تے تھلے تے گرمی دا موسم ہے کڑک دی دھوپے اگر میں پیدل چلنا شروع کیتا رستے دے پھڑے پھڑے کے میں مر ویسا بھوک تس روٹی پانی کو نہیں یہ حدیث پاک چاہیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندہ چھاں تلے لیٹ پیا درخت لے موت آندیے تدرہ دی چھاں تلے موت آوے تڑپ تڑپ کی کیوں مرا رستے تھے ساکی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھاں تلے لیٹے درخت لے ندرا گئی سے لازے تو بعد کھلیے سواری نال کھلوتی آئی آج کے اٹھے پانی بھی ہے پیا روٹی بھی نال بتی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندے دی زبان وچوں نکلے ایڈا خوش تھی ہے پہلے تا موت انتظاری لیٹا پیا ہے آکھن لگا اللہم انت عبدی وانا ربک اللہ تینو روٹی دی لوڑ آئی غور کرے اللہ تینو پانی دی لوڑ آئی اللہ تینو سواری دی لوڑ آئی روٹی میں تینو دیتی ہے اللہ سواری میں تینو دیتی ہے اللہ پانی میں تینو دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اخطا من شدت الفرح او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اتنا خوش تھی ہے سواری تے روٹی پانی ملن دو بعد منہ وچوں لگ غلط کٹ بیٹھے اللہ نو کیری لوڑے سواری دی روٹی پانی دی اللہ تو روٹی پانی تو پا کے اللہ سواری علی محتاجی تو پا کے آکھنا تا چاہی دہاس اللہ میں نو سواری دی روٹی دے پانی دی لوڑے تے ہر شے دیتی ہے خوش اتنا تھی ہے غلط لفظ منہ جو نکل گئے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ اشد فرحم بتوبت عبدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے نے تا مثال میں تو نو سنائیے اصل گلے سناونا چاہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اے بندہ اتنا خوش نہیں جتنا گناہگار دی سچی توبہ دے کے اللہ نو خوشی آندیے اصل ایک اللہ آپ نے سمجھائیے موت ہر کہتے آنی ہے تے پتہ ہی نہیں کڑنا مجھے سادہ اعتبار نہیں سفری ہوئے اتے سفری وجنئی کر سفر دا تیار سمانے کر تیاری سفران دی وج سمنے مسافر خانے پین ٹکٹا گدی مول نہ چڑے گدی وجنئی تے سپکانے ہر سٹیشن تے آجد ہو سے گل سمجھے سولا آنے جنازے دے ٹیم وقت بہت محدود ہو گیا ہے تے میں حدیث پاک پوری نم کر سکا وہ حدیث پاک پوری کر کے میں دعا کرے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا جس ویلے بندے تے موت دا ٹیم آنا ہے میرے بڑے بھائی نے سے دعا کہ موت دا ٹیم میں مردہ ہوں سکرات لگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بڑا بھائی آگیا کی حکم آکھا لگا بھائی جان میں بڑی تیرے نال نیکیاں کیتیاں نا بڑے تیرے نال احسان کیتے نا آخری ٹیم میں کچھ میری امداد کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بڑا بھائی آکھا لگے تیری روح نکلن دی تیرے تیرا میرا تعلق ختم انت نہ کرے میں کتنے تیرے نال احسان تے نیکیاں کیتے تو کہ نا بھائی روح نکلی تعلق ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندے نے آکھنا ہے تجھے میرے بھائی نو سڈو دوجا بھائی آگے تیرے نال بھی میں بڑیاں بھلائیاں کیتیاں ہوئی نا بڑا بھائی تا نہ کریے رو نکلن دیرے تلو ختم تو کتنا میرا ساتھ دے سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دوجا بھائی آکھن لگے روح نکلن تو بعد میں تنو غسل دیونے ہے کفن پوانے ہے جنازہ پڑھنے ہے قبر دے اندر تنو دفن کرنے ہے مٹی پاون تو بعد تلو ختم یار منزل تا اگو علی اکسا کہ نا بھائی قبر تک نالا بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندے نے آکھنے میرے تریجے بھائی نو سڈو تریجا بھائی آگیا یار میں تیرے نال تا نیکیاں نہیں کیتیاں ہویاں چگائیاں تا نہیں کیتیاں ہویاں تو کتنا ساتھ دے سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تیجا میرا آکھن لگے میں دنیا وچ بھی تیرے نالا قبر وچ بھی تیرے نالا حشر وچ بھی تیرے نالا جیرے ویلے ترازو لگنے نیکیاں گناہ تولن واسطے اس ویلے بھی تیرے نالا صحابہ کرام حیران ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جرا وڈا بھائی آکھن لگے روح نکلن دی تیرے تلو ختم اے بندے دا پیسہ دولت مالے حدیث پاک دے لفظ سن ہنو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی فإن مالہ من مالہ سلاس آپ نے فرمایا بندہ دعویٰ کرے دے اے مال میں دے اے جائیداد میں دیئے اے کوٹھی میں دیئے اے زمینہ میں دیئے آپ نے فرمایا نانا اصل بندے دے ترے مال آپڑن اللہ دے محبوب وہ کہہ رہے آپ نے فرمائے نمبر ایک ما آقا لفافنا جو بندہ کھا گیا ہے حضم کر گیا ہے اے اپنا مالیسا او لابسا فاملا جسم تے پا گیا ہے ہنڈا گیا ہے او اپنا مالیسا او آتا فگتنا نمبر 3 جرہ زندگی ویچ اللہ دینا تے دے گیا ہے او اپنا مالیسا اس تو علاوہ جو مجھے چھوڑی میں دے اے بندے دا مال نہیں وارثاں دا مال ہے پتنی دعائی کرے سنے اس کے نہیں المیہ تا یہ ہے سرگوت شہر دے اندر
ہسپتال سارے دوست انہوں دا مریض داخل آئی میں ہوں قرآن چ بیٹھا متا کو میں کوئی لوڈ مارن لگا جھوٹے تے لعنت دوست میں بڑا رو کے تے ہنجو اتارے تے اس سنایا نال ایک بڑھڑا بندہ آئی اس نو ٹوٹیاں لگیاں ہوئی نالیاں لگیاں ہوئی ایمرجنسی دے اندر بیٹھا ہوں دا افسر ہی میں ہوں او کیرے ہوتے تے یہ میں نہ دسے دا تاکہ گلا نہ تھی وے دوست آخر لگے رات دے 2:30 دا ٹائم آئی اپنے محتاط جڑے اندے ملازم انہاں کو نال لا کے آیا سگوتھے دے اندر افسر آئی آئے جڑے ویلے تے لفظ اس سکے پٹھا مردہ کیوں نہیں والے تے بارے تے جیریاں سالیاں نالیاں لگیاں ہوئی ہاں ٹوٹیاں لگیاں ہوئی ہاں آکسیجن لگی ہوئی آکسیجن والی نالے جس ویلے چھکیے نے سنا والے دیاں دوست رو بھی آکھن لگا سارے بیڈ دے بالکل نال سارے مریض دے نال ہی بڑھڑے والے نے تڑپ تڑپ کے اسے ویلے جان دے دیتی ہے لاش ان کے ڈور پہ اولاد نو دین تو محروم رکھے سو تو نتیجہ یہ لکھن افسوس ہے کہ میں نے خیال نہیں رہا ورنہ میں کتاب نال گھن کے آواں کتاب میرے کو موجود ہے اس وقت ہی کوٹھی دے موجود ہے خارج کراچی تو کتاب چھپی ہے 18 نہارا ایک بندہ آغا خان ہسپیٹل کراچی داخل رہی ہے بیٹا ہوں دا ہکو ہی امریکہ چ اس نے اطلاع کی تھی گئی ہے تیرا ابا بیمار ہے قریب المر گئے بچن دی امید نہیں 18 نہارا بڑھڑا بندہ آغا خان ہسپیٹل ہی داخل رہی ہے جس ویلے بیٹا آیا ابا فوت تھی چکا ہے اور میں قرآن چاہی بیٹھا میں نے لفظ بیان کرے دے ڈر لگ دے خدا دی قسم ہے اگر لفظ نہ ہوں دے میں کدی نہ سنا وہا 18 نہارا چونکہ ابا ہوں دا شیب کروے دا ہے اے سنت رسول منا کے تلے سٹن والا ہے بد نصیب چونکہ 18 نہارا ہسپیٹل رہی ہے ڈالی مبارک دے وال وط ہے ہن جس ویلے بیٹا امریکہ چوائے اسے لفظ آکھن یہ کیا واحیات شکل ہے نئی نو صدا کے تے مردے پیو دی داڑھی منا کے دفن کرایا کتاب میرے کول ہے اولاد نو دین تو محروم رکھے سو تا موت تو بعد نتیجے یہ نہیں کرنے لے آپ نے فرمایا 3 مال بندے دے اپنے جرا کھا گیا ہے ہضم کر گیا ہے پا گیا ہے جسم سے کپڑا ہٹا گیا ہے تے اللہ دے نام تیرے گئے باقی دا وارثاں دا مال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بندے آکھے روح نکلی تلو ختم بندی دی دولت پیسہ تے مال ہے تے جرے بھائی آکھے میں غسل دے ساں کفن دے ساں قبر ون کے دنوں لہے ساں اس صبح تلو ختم اے بندے دی قوم قبیلہ تے برادری ہے جنازہ پڑھ کے غسل کفن تو بعد دفن کرن تو بعد برادری پچھو دے والا منے ہے تے نمبر 3 جرا بھائیاں کھن لگے دنیا چی نالا قبر بچ بھی نالا قیامت دی بھی نالا اے بندے دے اپنے زندگی دے کیتے ہوئے نیک عمل ہی نا باقی گھن کچھ نہیں وجنی اللہ بیلی سجن ٹورے میں دے سونے مکھ تے پردے ختمیاں مکھ سمون سڑینے فوتیا بندہ چہرے تے کپڑا گھت چھوڑانے اللہ بیلی سجن ٹورے میں دے سونے مکھ تے پردے ختمیاں آنکھوں کھولنے نہیں منہ بولنے نہیں پیروں ننگے تے خالی ہتھمیاں راج راج دیکھو منہ سجن دا راج راج دیکھو منہ سجن دا یو ویلا نول سیاں وطمیاں غلام فقیرہ موئے ولدے نہیں غلام فقیرہ موئے ولدے نہیں تونے اکھیاں رومن رتمیاں ہر کہیں ٹوڑ ونجنے اگر کم آونے تے بندے دا ایمان کم آونے تے نیک احمال کم آونے اللہ الفاظ قبول فرماوے بھائی عنایت اللہ مرحوم واسے ممتاز خانہ واسے دعا کرے نا بھائی عزیز ہونے دی ماشاءاللہ او جی بھائی ممتاز ہونا تو بعد بھائی عزیز ہونا انہاں نو اپنے قبیلے دی خاندان دی سربراہی سونپی میں دی پئی ہے میں انہاں واسطے دعا کرنا اللہ آسن انداز نال انہاں نو برادری دے سارے معاملات سنبھالن دی توفیق عطا فرمائے
الحمدللہ رب العالمین ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تو سارے جتنے متعلقین دوست احباب دنیا تو چلے گئے میں پہلے بھی عرض کر چکا فوت ہونے والے سب تو زیادہ بخشش دی دعا دے محتاج ہونے. اللہ تورے سارے متعلقین اہل ایمان دی مغفرت کاملہ فرماوے. اللہ اعلیٰ درجات نال مالا مال فرماوے. زندگی دے اندر جیریاں کمی بیشیاں ہو گئیں اپنی رحمت نال اللہ معاف فرماوے. اور رب العالمین سانو بھی ساری زندگی ہر قسم دی نافرمانی تو محفوظ رکھے. دنیا آخرت دیاں پریشانیاں تو اللہ محفوظ فرماوے. اور اللہ کریم سادہ خاتمہ بھی ایمان تے اعمال صالح تے فرماوے. تواڈے سارے جتنے متعلقین بیمار ہیں اللہ سارے بیماروں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماوے. پریشان حال دوستان دیاں پریشانیاں اللہ دور فرماوے. اور اسا امتحانات دے قابل نے رب العالمین سنو امتحانات محفوظ فرما. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في امورنا كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمت. سارے حضرات یہیں تشریف رکھیں.